بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق دی بازی جس کی رائٹر ہیں ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 11ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ یونیورسٹی سے وہ سخت بد دل ہو کر لوٹی تھی۔ ایشان جان نے جتنی گری ہوئی حرکت کر کے اسے پوری کلاس کے سامنے تماشا بنایا تھا، وہ اسے رہ رہ کر ملول کر رہا تھا، حتیٰ کہ عزت کے خیال سے ذہن و دل سلگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس کا منہ سر لپیٹ کر پڑ جانے کا ارادہ تھا، لیکن گھر میں داخل ہونے پر منزا اور انوشا کو گھر کی صفائی ستھرائی نہیں بیڈ شیٹ بچھاتے دیکھ کر استفسار سے پہلے منزا نے خود ہی بتا دیا کہ لڑکے والے انوشا کو دیکھنے آ رہے ہیں، ساتھ ہی اس کے ذمہ کام بھی لگا دیا، تو وہ لمبی سانس بھر کے ان کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ انوشا نے 2-3 بار کھانا کھا لینے کو بھی کہا، مگر اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر ٹال دیا۔ کاموں سے فراغت کے بعد انوشا نے شاور لے کر نیا جوڑا پہنا تو وہ بھی کمر سیدھی کرنے کی نیت سے لیٹ گئی، مگر آرام نصیب میں نہیں تھا۔ اسی دم سائمہ کی مدیت میں چند فربیہ خاتون پسینے کے بھپکے چھوڑتی گھر میں داخل ہوئی۔ انوشا کے تیار ہونے کا کہہ کر وہ ان کی واضح وزاداری کے لیے کچن میں مصروف عمل ہو گئی۔ شربت کے ساتھ لوازمات کی ٹرے لے کر انوشا گئی تو لڑکے والوں نے اصرار کر کے اسے بھی بلوا لیا کہ بھائی اپنی دوسری بیٹی کو بھی بلائیے، کہیں کوئی بات گرا نہ گزرے۔ ناچار منزا کی پکار پر وہ دھلے منہ سے چلی آئی اور انوشا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، بیٹیاں تو آپ کی دونوں ہی خوبصورت ہیں، ایک خاتون نے دونوں کا ایکس رے کرتے ہوئے کہا تو منزا مسکرا دی۔ سائمہ لڑکی تو تم نے بہت اچھی دکھائی، دل خوش کر دیا۔ دوسری سائمہ کے وارث صدقی ہو رہی تھی، بہت اچھی بچی ہیں، عادات و اطوار میں بہترین، آپا نے بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ سائمہ حق پڑوس ادا کرنے لگی، خواتین پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ منزا بھی خوش اخلاقی سے مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ ہم برسوں سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر رشتہ طے کریں، بہت سیدھے لوگ ہیں۔ سائمہ اپنی طرف سے مزید معلومات فراہم کر رہی تھی۔ ماورا یحییٰ نے ایک نظر خواتین پر ڈالی جو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی لگ رہی تھی۔ آپ کی ساری باتیں سچ ہوں گی سائمہ بہن، ہمیں بھی بچیاں پسند آئی ہیں، خیر سے میری بھی 2 بیٹے ہیں، سوچ رہی ہوں دونوں بیٹوں سے ہی بیٹیوں کو گھر ہی لے جاؤ۔ خاتون کے کہنے پر سبھی چونکی۔ ماورا بے ساختہ منزا کی شکل دیکھنے لگی جو ان کی بات پر خوش نظر آنے لگی تھی۔ انوشا، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ منزا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، جو وہ انہیں اشارہ کر کے اس فیصلے سے منع کرتی سو انوشا کے کان میں منمنائی، ابھی چپ کرو، بعد میں بات کریں گے۔ انوشا نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی تو وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ بسم اللہ کریں بہن، نیک خیال میں دیری کیسی، ایک گھر کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ بھی اتنی سلجھی ہوئی کہ سمجھیے آپ کے بیٹوں کے نصیب جاگ گئے۔ سائمہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہی تھی۔ منزا کو بھی آس ہونے لگی کہ جلد سے جلد ان کی دونوں بیٹیاں بیاہی ہو جائیں گی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، ہمیں تو یوں آپ پسند آیا، مگر خاتون کہتے کہتے رک گئی تو منزا کو بے چینی ہونے لگی۔ بہن بات ساری یہ ہے کہ میں کرتی ہوں صاف بات، بن باپ کی بچیاں، آپ کے گھر کے حالات ہمارے سامنے ہے کہ ہم جہیز کی امید نہ رکھیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس گھر کے سے کچھ ملنے کی امید نہیں۔ ایک اکیلی ماں مانگ تانگ کر کتنا جہیز جمع کر سکے گی 2 بیٹوں کا؟ خاتون بے رحمی سے بول رہی تھی اور وہ تینوں جیسے ساکت رہ گئی۔ سائمہ بھی پہلو بدلنے لگی۔ اس مہنگائی کے دور میں بھائی باپ والی لڑکیوں کو اچھا جہیز نہیں مل رہا تو یہاں سے تو آس ہی فضول ہے۔ اگر ہم یہ مسئلہ چھوڑ بھی دیں، اللہ واسطے ترس کھا کر لڑکیوں کو رخصت بھی کروا لیں، تو بھی دنیا کے لوگوں کو کیا جواب دیتے پھریں گے کہ لڑکیوں کے والد نہیں؟ آپ بتا رہی ہیں بچیاں چھوٹی تھی تبھی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، آپ سچ ہی کہہ رہی ہوں گی منزا بہن، لیکن معاف کیجیے گا 2 بچیوں کے ساتھ جو عورت برسوں سے اکیلی رہ رہی ہو، لوگ ایسی عورتوں کا یقین کم ہی کرتے ہیں۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے طلاق لے کر جھوٹ موٹ شوہر کی موت مشہور کر دی ہو، کیونکہ خیر سے آپ کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، نہ بچیوں کا ننہال نہ ددھیال، شادی تو 2 خاندانوں کے بیچ ہوتی ہے نا، ہم کہاں تک یقین دلاتے پھریں گے کہ بچیاں حلال ہیں؟ منزا کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خاتون کی فراٹے سے چلتی زبان کو دیکھ رہی تھی جو نہ خوف الہی سے لرز رہی تھی نہ شرم و حیا سے بند ہو رہی تھی۔ کم و بیش یہی حال انوشا اور ماورا یحییٰ کا بھی تھا۔ سائمہ الگ چپ رہ گئی تھی۔ خاتون کی باتوں کا عکس ایک پل کو ان کے چہرے پر بھی نظر آیا۔ کیا معلوم واقعی ایسا ہو، ہم بھلے برسوں سے پڑوسی ہیں، لیکن منزا نے اس وقت بھی یہی کہانی سنائی تھی، کیا معلوم کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں، لیکن میں سچ بولنے کی قائل ہوں بہن۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ثابت کر سکے کہ یہ دونوں آپ کے شوہر کی ہی بیٹیاں ہیں؟ خاتون نے حد کر دی تھی۔ منزا پیلے زرد چہرے سے دیوار سے لگ گئی تھی۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
ماورا یحییٰ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ انوشا بھی اس گری ہوئی سوچ پر رشتے کا خیال دل سے نکالتے اٹھ کر منزا کو تھامنے لگی تھی۔ ماورا کے ایک دم سے بولنے پر خاتون کا منہ بن گیا۔ کیوں بہن؟ میں تو کہہ رہی تھی شریف لڑکی ہے، یہ تو گز بھر کی زبان لیے بیٹھی ہے۔ خاتون نے چمک کر سائمہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ جیسی گری سوچ والے منہ کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ جانے کی تیاری کریں اور جاتے جاتے یہ ضرور ثبوت دیتی جائیے گا کہ جن بیٹوں کا رشتہ لے کر آپ در در جھانک کر لڑکی والوں کی کھلی اڑا رہی ہیں وہ آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ اسے کیسے ثابت کریں گی؟ ماورا یحییٰ تلخ ہو گئی۔ عورت بھڑک گئی۔ لڑکی کیا بک رہی ہے؟ آپ جو فرما رہی تھی میں وہی بک رہی ہوں ماورا۔ منزا نے نحیف آواز میں اسے پکار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ انہیں باہر کی راہ دکھا گئی۔ ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے لڑکی اپنے اصل کو پہچان۔ ہم خاندان والے ہیں، تمہارے تو آگے پیچھے کا پتہ نہیں، جانے حلال بھی ہے یا نہیں۔ خاتون زہر بجھی تیر چلا کر ایک کے پیچھے دوسری نکل گئی تو پیچھے صرف سائمہ رہ گئی۔ ماحول پر خوفناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ منزا کا چہرہ خوفناک حد تک پیلا پڑ گیا تھا، وہ بے دم سی ہو گئی تھی۔ کچے پر کپڑوں کا ڈھیر رکھ کر ان پر پیٹرول چھڑک کر ملازمہ نے آگ دکھائی اور شعلے نے لپک کر انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ ملازمہ ڈنڈے کی مدد سے کپڑوں کو اوپر نیچے کر رہی تھی تاکہ کپڑوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ فضا میں دھواں جلنے کی ناخوشگوار بو پھیلنے لگی تھی۔ لڑکیاں عجیب نظروں سے یہ سب دیکھتی اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ پوچھنے پر بھی کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کس کے کپڑے ہیں اور پھر کپڑوں کا یہ حشر ہوا تھا۔ مزید اقرار پر انہیں بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ حویلی کے مکین جس بات کا جواب نہ دینا چاہیں اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ باقی سب تو حویلی کے رنگ ڈھنگ میں رنگی ہوئی تھی مگر بالکنی سے سارا منظر دیکھتی اشال جہانگیر کی متجسس نگاہیں ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے علم میں تھا ینگ جنریشن میں کوئی آگاہ ہو نہ ہو وہ ضرور ہوگا۔ سمہان شومئی قسمت کے وہ گزرنے لگا تھا جب اس کی نظر پڑی اور اس نے بے ساختہ اسے آواز دی۔ اب کیا ہے؟ وہ دامن بچانا چاہ رہا تھا۔ یہ تم اتنی بیزاری کیوں دکھا رہے ہو؟ کون سا قلعہ تعمیر کرنے کا کہہ دیا؟ اس کے لفظوں سے بیزاری محسوس کر کے وہ ناک چڑھا گئی۔ آپ کو ناگوار گزرا تو اس گستاخی کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ حکم کرے کس لیے یاد فرمایا؟ وہ سر خم کر کے اس کے روبرو آ گیا۔ وہ لب بھینچ کر گھورنے لگی۔ گھورنے کا عمل بعد میں سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ احساس دلا رہا تھا کہ وہ غیر اہم فریضہ چھوڑ کر اہم کام کی طرف دھیان دے۔ زیادہ بنا مت کرو میرے آگے، وہ لب چبا کر بولی۔ میری اتنی مجال؟ وہ لب دبا گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لیتی مگر اڑتا ہوا دھواں اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ان کپڑوں کی کیا کہانی ہے؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھی۔ کون سے کپڑے ہیں؟ وہ انجان بن کر الٹا استفسار کرنے لگا۔ وہی جو جل رہے ہیں، اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پتا، میں تو تمہارے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ صاف دامن بچا گیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو، تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ وہ ناک پھلا گئی۔ کیا سوٹ کرتا ہے وہ بتا دو، وہیں کر لوں گا۔ وہ تابع دار بنا کھڑا تھا۔ سمہان افندی، ڈونٹ ایور ٹرائی ٹو ڈائیورٹ می۔ تم بن رہے ہو، میرے سامنے صاف صاف قبول کر لو کہ تم ان کپڑوں کی کہانی سے واقف ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ داجان کے رائٹ ہینڈ سمہان افندی اور ویر شاہ اس حقیقت سے لا علم ہو۔ سچ بتاؤ کیا کہانی ہے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں جتا گئی کہ وہ اس کے بہلاوے میں نہیں آئے گی۔ قسم سے کیا ایس پی چودھری جہانگیر کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا اس گھڑی تم نے؟ بنا کسی صفائی کے ڈائریکٹ جرم قبول کروا رہی ہو، وہ بھی زبردستی۔ میری جگہ اب بھی کوئی اور ہوتا تو تم نے ابھی تک اس سے قبول بھی کروا لینا تھا۔ وہ بھی سمہان افندی تھا، جلا کر خاک کر دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ وہ گھورنے لگی۔ پھر اشال جہانگیر کا حوالہ موڈ بگاڑ گیا۔ کچھ پتا ہو تو بتاؤ نا، بقول تمہارے شاہ کو پتہ ہے، اس سے پوچھ لو۔ وہ ہری جھنڈی دکھا گیا۔ میں ویرے سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں نے پابندی نہیں لگائی۔ وہ ہنسا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندی لگانے والے؟ تو اور کیا؟ کپڑوں کو دیکھ کر داجان کا اتنا ہائپر ہو جانا عام بات نہیں ہے۔ آخر کس کے کپڑے تھے؟ پرسوچ انداز میں بڑبڑا کر وہ لب کاٹنے لگی۔ ہر اینگل سے اچھی طرح سوچ لو، جواب مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ اب تو تجسس میں ڈال کر تم نے مجھے بھی بے چین کر دیا۔ وہ حقیقتاً لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ سمہان افندی، میں تمہیں جتنا جانتی ہوں نا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے تم جیسا گھاگ آدمی کبھی قبول نہیں کرے گا کہ اسے سچ پتہ ہے۔ وہ لڑنے والے انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ گئی۔ پھر کوشش کر کے اپنی ننھی سی جان کو کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ یعنی تم جانتے ہو؟
وہ مشکوک ہوئی. وہ یہاں سے بھاگنے کی راہ ڈھونڈنے لگا، ورنہ تو وہ کچھ نہ کچھ اگلوا ہی لیتی. نہیں میری ماں. وہ بے ساختہ ہاتھ جوڑ گیا. شٹ اپ. میں تمہاری ماں نہیں. ناگواری سے ٹوک گئی. سوری. بچوں کی ماں کہنے والا تھا، لیکن بچوں نے بھی احتجاج کر دینا اس زیادتی پر. ایسی ماں. خون ہی پی جاؤں گی میں تمہارا. وہ ہنکاری. وہ ہنستے ہوئے نکل ہی رہا تھا جب زرش ہامتی کامتی ان دونوں تک آئی. اچھا ہوا ویر آپ مل گئے، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی. تمہیں بھی اس کی بیماری لگ گئی؟ وہ در پردہ چوٹ کر گیا. اشال جہانگیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. کس کی؟ زرش حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگی. چھوڑو کام کی بات کرو. اس نے دھیان بٹایا. آج میری سہیلی کے بھائی کی شادی ہے، پلیز داجان سے اجازت دلوا دے. میری پکی والی سہیلی. ابھی جو کچھ ہوا اس پر داجان شاید منع کر دے، لیکن ویر آپ اجازت دلوا سکتے ہیں. زرش بہت آس و محبت سے اکلوتے بھائی کو دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے، لے دوں گا اجازت. تم تیار رہنا، میں خود لے جاؤں گا. حقیقتاً وہ حویلی کے لیے اچھا پوتا تھا، تو ماں باپ کا اچھا بیٹا ہونے کے ناطے اچھا بھائی بھی تھا. جب کبھی کسی کو کوئی بات چودھری حشمت سے منمانا ہوتی تھی تو سب اس کا سہارا لیتے، اور ابھی تو سگی بہن نے کہا تھا. تھینک یو ویر. زرش خوشی سے کھل اٹھی. وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گیا تو وہ اچھلتی ہوئی بھاگ گئی. اشال جہانگیر نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا تھا. کاش کہ اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا اور وہ اسی مان سے اسے کام کرواتی. وہ سر جھٹک گئی. کچھ خواہشات ناممکنات کی سرحدوں پر ہوتی ہے. اس کی اکثر خواہشیں بھی انہی سرحدوں میں رہی تھی. میں بھی اپنے کپڑے نکال لوں. وہ بھی زرش کے ساتھ شادی میں جانے کے لیے تیار تھی. خبر ہو گئی تھی وہ کچھ نہیں بتائے گا، سو کوشش فضول تھی. مجھے شدت سے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے. اس کی زبان میں کھلجلی ہوئی. اندازہ ہو گیا کوئی تپانے والا جواب ہی ہوگا، تبھی چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. وہ لب دبا گیا. تمہاری شادی میں نہیں جا رہی جو آگ لگ رہی ہے. حسب عادت وہ بھڑکی. فکر نہ کرو، اپنی شادی میں تمہیں بطور چیف گیسٹ انوائٹ کروں گا. لہجہ شریر ہوا. کیوں؟ ابرو اچکائے. آفٹر آل دلہن کے آنسو پوچھنے والا کوئی اپنا تو ہو. جان سلگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. تم سے شادی کر کے دلہن کو ساری عمر ہی رونا ہے. اس کے آنسو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دریا نہ بنا لینا. وہ جوابی وار کر کے پلٹ گئی تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیا. نظر اٹھتے ہوئے دھوئیں پر پڑی. یہ جھلی مروائے گی. وہ اپنی دھن میں کمرے کی طرف جا رہی تھی. ملازمہ کو آئرن کے لیے کپڑے دے کر تھوڑی دیر آرام کا ارادہ تھا. ابھی وہ راہداری میں تھی جب تیز رفتار پجارو ہارن بجاتی اندر داخل ہوئی اور چودھری جہانگیر پورے کروفر سے باہر نکلے. اشال جہانگیر ایک پل کو انہیں دیکھ کر ساکت رہ گئے. وہ اپنے مخصوص شلوار سوٹ میں ملبوس کھیڑیاں پہنے اسی سمت آ رہے تھے. انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہی تھی. اشال جہانگیر کو تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار ان سے کب سامنا ہوا تھا. اس وقت بھی وہ شاید حویلی کے معاملات کے باعث آئے تھے. اس کے لیے تو ان کے پاس بھولنے سے بھی وقت نہیں تھا. ان کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی، تب بھی اس تک آ کر رک گئے. وہ راستے میں ہی کھڑی تھی. اس کے آگے سے گزر کر ہی وہ اندر جا سکتے تھے. سلام دعا بھول گئی ہو. وہ ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی جو کہنے کو اس کے والد تھے، اور وہ کچھ 8 ماہ بعد اس کی صورت دیکھ رہے تھے، مگر دونوں کے انداز میں کوئی گرم جوشی اپنائیت نظر نہیں آ رہی تھی. وہ بیگانگی سے کھڑی رہی تو انہوں نے ناگواری سے کہا. ہر آئے گئے سے بھلے سلام دعا بھول جاؤ، آپ سے نہیں بھولوں گی. آپ کے ہر بار آنے اور جانے پر سلام ہی تو کرتی آ رہی ہوں. سلام کی حد تک ہی تو جانتی ہوں آپ کو. یوں جیسے اجنبی پر نظر پڑ جائے اور اسے سلام کر دے. استضائی انداز میں بولی تو چودھری جہانگیر کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں واضح ہو گئی. بہت بد لحاظ ہو گئی ہو تم. چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھول بیٹھی ہو. انہیں جیسے ناگوار گزرا. وقت تو حالات کے عنایت کیے ہوئے تحفے ہیں. خزاں میں سانس لے کر میں خوشبو تو بکھیرنے سے رہی. وہ بے دھڑک بول گئی. چودھری جہانگیر اب کے بری طرح چونکے. انہیں اس کے اندر بغاوت صاف نظر آنے لگی. اتنا مت پھڑپھڑاؤ. تمہاری اڑان اس حویلی کی 4 دیواری تک محدود ہے. غصہ دبا کر انہوں نے اسے اس کی دوسرے معنوں میں اوقات یاد دلائی. میں اپنا دائرہ پہچانتی ہوں، کسی کے مزار پر اپنا آشیانہ نہیں بناتی. وہ حد درجہ تلخ گوئی کا مظاہرہ کر گئی. مرو گی اپنی ماں کی طرح تم بھی اسی حویلی میں سسک کے مرو گی. چودھری جہانگیر کا جلال اود کر آیا. وہ کسی بھی اینگل سے باپ نہیں لگ رہے تھے. وہ یوں نفرت کا اظہار کر رہے تھے جیسے مقابل ان کی بیٹی نہیں، ان کی دشمن سائقہ ہوں. چلیں اچھا ہے، مر جاؤں گی، کم از کم قاتل کا مقتول کا درد تو نہیں ہوگا. وہ جیسے ان کا ضبط آزما رہی تھی. ان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی. گیٹ لاسٹ. وہ پوری قوت سے دھاڑے. جانے لگے تو اطلاع بھجوا دیجیے گا. سلام کرنے آ جاؤں گی. وہ کہہ کر چلی گئی. چودھری حشمت سے مل کے سارے معاملات طے کرتے ہوئے وہ کافی دیر تک اپنا غصہ کنٹرول کرتے رہے تھے.
آج کے لوگوں میں احساس، مروت اور زبان میں لگام نہیں، انہیں اپنے علاوہ سارے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ خواتین کے جانے کے بعد تینوں ہی ملول بیٹھی رہی۔ سائمہ بھی افسوس کا اظہار کرتی چلی گئی۔ منزا نرحال سی ہو گئی تھی، ان کا موڈ بحال کرنے کی دونوں کی ہر کوشش بے سود ہوئی تھی۔ وہ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ماورا کافی دیر تک دل کا غبار لفظوں کے ذریعے نکالتی رہی۔ انوشا نے اس کے بگڑے موڈ کی وجہ پوچھی تو اس نے یونیورسٹی میں ہونے والی بے عزتی کا سارا احوال کہہ سنایا۔ انوشا کو بے حد افسوس ہوا۔ غریب اور بے سہارا ہونا جرم ہے ہمارا، ہر ایک کو تضحیک کرنے کا لائسنس ملا ہوا جیسے۔ ماورا یحییٰ مسلسل بول رہی تھی۔ چھوڑو، مت دل جلاؤ اپنا، برا بھلا بولنے سے کوئی نہیں سدھرنے والا۔ لوگ بے حس، ضمیر فروش اور خود غرض ہے، صرف اپنا مفاد کو سوچتے اور اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو کھنڈر بنانے والوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی نیچ حرکت کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر خوشی اور کامیابی تو شاید انہیں مل جائے، مگر رہتی دنیا تک وہ نشان عبرت ہی بن جاتے ہیں۔ انوشا اسے سمجھا رہی تھی اور دوسرے کمرے سے ان کی تمام باتیں سنتی منزا جیسے کرتی جا رہی تھی۔ وقتی خوشی اور جیت واقعی انسان کو نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ وہ بن تو گئی تھی، ہر گزرتا دن ان کے لیے ذلت ہی تو لے کر آ رہا تھا۔ ان کے کردار کی سیاہی سے ان کی بیٹیوں کے دامن داغدار ہو رہے تھے، ان پر انگلیاں اٹھ رہی تھی۔ آج جو کچھ ان کے گنہگار کانوں نے سنا وہ انہیں سنگسار کرنے کے مترادف تھا۔ نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے جو صرف اپنے لیے جیتے، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول دیتے۔ ماورا بے حد نفرت سے گویا تھی اور منزا نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اگر جو انہیں میری اصلیت کا علم ہو جائے تو میں کیسے ان کی نفرت سہ پاؤں گی۔ آنسو ان کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ان کی حالت اتنی دگرگو ہو رہی تھی، ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر دونوں بیٹیوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ اب تک خودکشی کر چکی ہوتی۔ یا اللہ، میرا پردہ رکھ لینا، میری بیٹیوں کے سامنے مجھ میں ان کی نفرت سہنے کا حوصلہ نہیں، میرا بھرم رکھ لینا۔ اشک بہاتے گھٹی گھٹی آواز سے وہ دعا گو تھی۔ ایک ناسور ان کے اندر پل پل کر انہیں کھوکھلا کر گیا تھا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ چودھری جہانگیر سے سامنا ہو کر سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں آ بیٹھی۔ اس کا خیال تھا چودھری جہانگیر جلدی چلے جائیں گے، مگر جب اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی، سر میں درد بھی محسوس ہونے لگا تو وہ کچن میں آ گئی۔ کچن کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ چودھری جہانگیر کی تواضع کی جا چکی ہے۔ آپ کے والد آئے ہیں، آپ ملی ان سے؟ جینا نے اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے اطلاع دی کہ شاید وہ لا علم ہو ان کی آمد سے۔ میں چائے پینے آئی تھی کچن میں، خشک لہجے میں کہہ کر وہ سوسر کے لیے نگاہ دوڑاتی برنر آن کر گئی۔ جینا نے جب دیکھ لیا کہ کوئی رسپانس نہیں دیا تو خود ہی سائڈ پر ہو کر برتن دھونے لگی۔ جب تک چائے تیار ہوئی، پاپ کارن بنا کر جمبو سائز ڈسپوزیبل باؤل میں بھر چکی تھی۔ جینا اپنا کام کرتے اسے بھی دیکھتی رہی تھی۔ جانتی تھی وہ کتنی من موجی ہے، موڈ ہوتا تو گھنٹوں باتیں بگاڑتی، ورنہ منہ کھولنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پاپ کارن اور چائے کا مگ لے کر کچن سے نکل کر وہ اپنے کمرے کا رخ کر رہی تھی جب سگڑا پیغام لے کر حاضر ہوئی۔ چودھری جی، چودھری حشمت نے حکم دیا ہے کہ سب ہال میں جمع ہو جائیں، تقریباً سب آ گئے ہیں، آپ بھی چلی جائیے۔ بی بی جی آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ایک خفت بھری سانس لی۔ ایسی کیا آفت آ گئی اس حویلی میں جو میلہ لگائے بیٹھے ہیں سب؟ اپنی مرضی سے 2 پل بھی نہیں جی سکتی کیا؟ پاپ کارن باؤل اور سیدھے ہاتھ میں موجود مگ کو دیکھ کر اس نے تلخی سے سوچا اور دونوں کو اسی طرح تھامے ہال میں داخل ہو گئی، چودھری حشمت اور چودھری جہانگیر کے ساتھ۔ چودھری اسپن بھی بڑا جمان تھے، وہ شہر سے لوٹ آئے تھے خبر ملتے ہی، لیکن چودھری جہانگیر کی آمد کے بعد سب کچھ کنٹرول میں آ گیا تھا۔ زمرد بیگم کے ساتھ فائزہ، فریال اور 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ شاذر شمون بھی پاس ہی بڑا جمان تھا۔ یہ بیٹھک اسے کسی خاص فیصلے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی ارشاد جہانگیر کے سر پر بجتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جس کے لیے ہلکان ہو رہا تھا اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جانے کہاں بیٹھی ہوئی تھی، بائیں ہاتھ میں باؤل اور دائیں ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے پاپ کارن کھاتے داخل ہوتی۔ ارشاد جہانگیر کو دیکھتے سبھی اس کے غیر سنجیدہ انداز پر جز بز ہو گئے۔ چودھری جہانگیر نے سر نگاہ ڈالی تو چودھری حشمت بھی اس کے بے فکرے انداز کو دیکھ کر ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئے۔ صوفے پر آلتی پالتی مار کر، گود میں باؤل رکھ کر، چائے کی چسکی لے کر اس نے سب پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈال کر جیسے خاموشی کی زبان میں ارشاد فرمایا کہ اب جلسے کا آغاز کیا جائے۔ ریوڑیاں ملیں گی سب کو۔ تلخی سے سر جھٹک کر اس نے پاپ کارن منہ میں رکھے۔ سبحان افندی اسی پر نظریں جمائے کھڑا تھا، پیچھے ہو کر دیوار سے لگ کر ہاتھ سینے پر باندھے اس کے انداز ملاحظہ کرتے اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یوں سب کی طلبی ہوئی ہو، ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا تھا۔ ایسا اسی وقت ہوتا تھا جب حویلی میں کوئی خاص فیصلہ ہونے والا ہو اور سب کو مطلع کرنا ہو۔ نئی نسل تو یوں بھی بڑوں کے سامنے چپ ہی رہتی تھی، مگر آج تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔
وقت اور اس کی فیملی کی غیر موجودگی ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ دور ہے، ہمیں احساس ہے۔ آپ سب کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہم آپ سب کو مطلع کرنا چاہ رہے ہیں کہ نئی نسل اب ماشاءاللہ شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ لڑکیوں میں ندا سب سے بڑی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے فرض سے سب کو دوش ہوں گے۔ ماحول میں پہلے ہی خاموشی تھی۔ چودھری عصمت نے بولنا شروع کیا تو سب نے جیسے سانس بھی روک لی۔ اس محفل میں کوئی غیر سنجیدہ موڈ اور حرکت میں ملوث تھا تو وہ اشال جہانگیر تھی۔ چودھری جہانگیر اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے ماتھے کی لکیریں گہری ہونے لگی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چودھری عصمت کی بات ختم ہوئی تو اسے چونکنا پڑا، جانے کہ اسے ندا کے چہرے کا رنگ اڑتا محسوس ہوا۔ یہ لڑکے کی تصویر ہے، ہم اسی سلسلے میں شہر جا رہے تھے، لیکن صبح ہی ہمارے دوست نے تصویر بھجوا دی۔ لڑکے کی فیملی ہمارے پرانے واقف کاروں میں سے ہے، اچھے لوگ ہیں، آپ سب تصویر دیکھ لیں۔ چودھری عصمت نے تصویر ساتھ کھڑے سمحان افندی کی طرف بڑھائی۔ تصویر تھامتے اسے کسی قدر سکون محسوس ہوا۔ بات ندا کی تھی اور وہ بلا وجہ پریشان رہا۔ اس نے سب سے پہلے تصویر زمرد بیگم کو تھمائی۔ انہوں نے ایک سرسری نظر ڈال کر فائزہ کو دی، پھر فریال اسی طرح سب سے گھومتی ہوئی تصویر آخر میں اشال جہانگیر تک پہنچی۔ کب تک منگنی کا ارادہ ہے؟ زمرد بیگم نے استفسار کیا۔ اشال جہانگیر نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور دوسری نظر سر جھکائے بیٹھی ندا پر۔ تصویر میں موجود بڑی بڑی مونچھوں اور خوفناک تاثرات والا شخص یقیناً لڑکیوں میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن سب نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ وہ لوگ منگنی کرنا نہیں چاہتے، جلد شادی کے خواہاں ہیں۔ ہمارا بھی خیال ہے، اس سے پہلے اس فرض سے سب کو دوش ہو جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے فیروز خان؟ زمرد بیگم کو جواب دے کر چودھری عصمت نے فیروز خان سے استفسار کیا کہ ندا ان کی بڑی بیٹی تھی۔ شاذب شمون بھی انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اور بھی جان جیسا مناسب سمجھے بابا جان۔ فیروز خان نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ دا جان، یہ شخص ندا آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں، بہت بڑی عمر کا لگ رہا ہے اور بہت سخت گیر، خوفناک بھی۔ سمحان افندی جو اشال کے ناگوار تاثرات پر نظریں جمائے کھڑا تھا، دعا کو ہوتا کہ وہ اپنی قطر قطر چلتی زبان پر قابو رکھے۔ نظر ملنے پر نفی میں سر ہلاتے منہ پر انگلی رکھ کر سمحان افندی نے اسے اس مسئلے سے دور رہنے کا اشارہ بھی کیا، مگر وہ کب کسی کی سنتی تھی۔ اشال کا بولنا تھا کہ ماحول پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ سمحان افندی کی نظر بے ساختہ چودھری عصمت اور چودھری جہانگیر کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ چودھری عصمت یوں چونکے جیسے اب تک اس کی موجودگی سے ہی لا علم ہو۔ چودھری اسفند اور شاذب شمون خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری عصمت کے فیصلوں پر اعتراض اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن اشال جہانگیر کب کسی حد و قید کی پرواہ کرتی تھی؟ اس کے اختلاف رائے پر سب چونکے تھے۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اشال، بہتر ہوگا بڑوں کے معاملات میں بولنا چھوڑ دو۔ چودھری عصمت چپ ہی رہے، مگر چودھری جہانگیر کو اشال کی گستاخی ایک آنکھ نہ بھائی، تبھی سرد لہجے میں اسے سرزنش کی۔ بے شک میں چھوٹی ہوں، مگر مجھے یقین ہے یہاں موجود کسی کو بھی یہ شخص پسند نہیں آیا، لیکن کسی میں اختلاف کرنے کا حوصلہ نہیں۔ اشال جہانگیر نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اس کی جیداری پر سبھی پہلو بدلنے لگے۔ لڑکیوں نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی۔ زمرد بیگم، فائزہ اور فریال بھی جزبوز ہو رہی تھی۔ سمحان افندی غصہ دبائے کھڑا تھا، نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی جو چودھری جہانگیر کی طرف متوجہ تھی۔ بابا جان کے کیے گئے فیصلے کی مخالفت کا حوصلہ کسی میں نہیں، تو یہ جرأت تم میں کیسے آ گئی؟ چودھری جہانگیر نے سرخ آنکھیں اس پر مرکوز کر دی۔ بات سچ اور حق کی ہو تو ڈر کیسا؟ مجھے پسند نہیں آیا، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اپنی رائے؟ پسند ناپسند کو زندگی سے نکال پھینکو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، ورنہ تمہاری زبان کٹوانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ چودھری جہانگیر اس بری طرح دھاڑے کہ فائزہ اٹھ کر بے ساختہ اشال تک آئے۔ آپ تو سمجھداری دکھائیے، بچی ہے۔ چودھری جہانگیر کا گھٹنا دبا کر چودھری اسفند انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اشال مسلسل چودھری جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر فائزہ کے ہاتھ کے دباؤ سے زیادہ حلق میں گھلتے نمکین پانی نے اسے کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ بابا جان چھوٹے بڑے کا فرق بھول کر جلد سے جلد اس حویلی سے رخصت کرنے کی کرے، ورنہ اس کے انداز بتا رہے کہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ وہ ایک عورت کے تناظر میں اس سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے تو دوسرے کے کردار پر اسے پرکھ رہے تھے۔ در حقیقت اشال جہانگیر دو عورتوں کے حصے کا تاوان بھگت رہی تھی، اور وہ اس بھگتان کے اسباب سے بھی لا علم تھی۔ ان کے آنن فانن تقاضے پر سمحان افندی کا دل دھڑک اٹھا۔ سبھی بری طرح چونکے۔ چودھری عصمت پر سوچ انداز میں سر ہلا گئے۔ بہتر ہو تو اس تصویر والے سے ہی نکاح کر کے رخصت کر دے اسے، چودھری جہانگیر نے بے رحم لہجے اور نفرت بھرے انداز سے کہا۔ سمحان افندی کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اشال جہانگیر سے مزید ضبط محال ہوا تو وہ جھٹکے سے ہال سے نکل گئی۔ بن ماں کی بچی ہے جہانگیر، کبھی تو نرمی سے کام لیا کرو۔
चौधरी हशमत ने जैसे नासहाना अंदाज में सर्जनिश की। नरमी से ही तो काम लिया था बाबा जान, क्या हाथ लगा? झलाकर माजी अधर बैठे, फिर फौरन संभल कर बोले, अब मैं किसी के साथ नरमी से काम नहीं लेता। चौधरी जहांगीर सुर्ख आंखों से खला में देखने लगी। हवेली आकर वो हमेशा से कर्ब का शिकार हो जाते थे। इस मबहम अंदाजे गुफ्तगू पर लड़कियां एक दूसरे का मुंह तकने लगी तो बड़े नजरें चुराने लगे, सिवाय शाजुर शमून और समान अफंदी के, जो ये सोच रहे थे कि हवेली की यादों को खुशगवार कैसे बनाया जाए। शनाया चौधरी का शॉपिंग आउटिंग सबका मूड गारत हो गया था। वो गांव में बैठा हुक्म चला रहा था और वो अपने ही शहर और घर में महसूर होकर रह गई थी। वो सख्त बरहम थी। उसने एहतजाजन दिया और चौधरी बख्त से भी शाजुर शमून के अमल की शिकायत की थी। दोनों ने जब शाजुर शमून के फैसले की तायद की और उसे भी अमल दरामद पर जोर दिया तो वो मज़ीद बोर हो गई। माहम तो आगे पीछे गार्ड्स वाले प्रोटोकॉल पर बहुत खुश थी। वो गाने सुनकर फेसबुक चलाकर बोर हो गई तो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। तुम तो शॉपिंग के लिए जा रही थी, गई नहीं? दिया कमरे में आई और उसे बेजार देखकर सवाल किया। मुझे नहीं जाना कहीं, उन बॉडी गार्ड्स के साथ। मुंह बनाकर कुशन दबोच गई। शाह ने ये इकदाम हमारी हिफाजत के लिए ही किए हैं बेटा। वैसे भी हालात इतने बुरे हैं कि बच्चियों के लिए तो गार्ड्स होना ही चाहिए। कम से कम वालिदैन को उनकी वापसी तक का धड़का तो ना लगा रहे। जब दिया मुतमईन थी तो वो कब तक इख्तलाफ करती, सो चुप रही। वो दिया के बोलने की मुंतजिर थी। उसे लग रहा था दिया किसी खास मकसद से आई है और वही हुआ। अगला जुमला उनके मुंह से निकला तो वो हमतन गोश हो गई। हवेली से बाबा जान की कॉल आई थी। वो हवेली में अब शादियों का आगाज़ करना चाह रहे हैं। बता रहे थे निदा के लिए उन्होंने रिश्ता भी देख लिया और जल्दी बात पक्की कर देंगे। लड़कियों में निदा सबसे बड़ी है तो उसी की पहले होगी। शुक्र है कुछ तो तब्दीली आएगी लाइफ में। शादी इंजॉय करूँगी। कैसा है लड़का, आपने देखा है? वो एक्साइटेड हुई। हाँ, बाबा जान ने तस्वीर व्हाट्सअप की थी तुम्हारे पापा को, उन्होंने मुझे भी कर दी। तुम भी देख लो। दिया ने अपना सेलफोन उसके आगे किया। लड़के की तस्वीर देखकर एक पल को उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। मम्मा, ये किस एंगल से लड़का है? बुढ़ा खुसिट लग रहा है, जबकि निदा तो बहुत प्यारी और नाजुक सी है। वो तस्वीर देखते ही उठ बैठी। लहजा शॉक्ड था। मेरे सामने तो कह दिया, अपने पापा और हवेली वालों के सामने भूले से बिना कहना। ये बाबा जान का फैसला है। वो तनबीह करने लगी। लेकिन क्यों मम्मा? बाबा जान को जोड़ भी तो देखना चाहिए। निदा की भी तो कोई पसंद नापसंद होगी। उससे इख्तलाफ हुआ। निदा की पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। शादी उसी से होगी जिसे बाबा जान पसंद करेंगे। हवेली में पसंद नापसंद का इख्तियार किसी को नहीं, ख़ास तौर पर लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। दिया हकीकत पसंदी से उसे हवेली के रमूज समझा रही थी। कल को निदा की शादी भी हो जाती और फिर एक दिन उनकी बेटी की बारी भी आनी थी। उन्हें अपनी नखरीली बेटी की फिक्र हुई तो वो चली आई कि उसके कान में बात डाल दे ताकि वो भी ज़हनी तौर पर तैयार रहे। कल को बाबा जान ऐसे ही किसी खौफनाक आदमी से मेरी शादी तय कर देंगे तो आप और पापा कुछ नहीं कहेंगे? वो वहीं सवाल कर गई जिसका जवाब दिया समझाने आई थी। वो फिक्रमंदी से उनकी तरफ देख रही थी। बाबा जान का फैसला ही हरफ़े आखिर है। वो हमारे बड़े और सरपरस्त भी हैं। दिया ने वाज़े किया। ख्वाह ये निदा जैसा ही फैसला क्यों ना हो, उसे जैसे सदमा पहुंचा। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उम्र में तजाद कोई मायने नहीं रखता। माना ये लड़का खूबसूरती और उम्र के खाने में फिट नहीं मगर ख़ानदानी है। हो सकता है ये निदा को बहुत खुश रखे। निया ने रोशन पहलू दिखाया। साथ चलने और ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए ज़हनी हमआहंगी रखने वाला हम सफ़र चाहिए होता है, जो आपके साथ चलते हुए नामुनासिब ना लगे। ख़ानदानी रख रखाव का अचार डालना है। वो सख्त बदमज़ा हुई उसके अंदाज पर। दिया को चौंकना पड़ा। तुम किसी को पसंद तो नहीं करने लगी? दिया के तशवीश से भरे सवाल और मशकूक नज़रों से उसका अपना सर पीट लेने को दिल चाहने लगा। नहीं मॉम, मैं तो पसंद नापसंद बता रही हूँ। अभी कोई ऐसा बना ही नहीं जिसे शनाया चौधरी पसंद करे। वो अकड़ी। दिया को किसी कदर सुकून हुआ। और कभी पसंद आना भी नहीं चाहिए, वरना लोग मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे। पसंद की शादी का कोई वजूद ही नहीं है हवेली में, और तुम्हें अपनी हद याद रखने की ज़रूरत है। दिया ने दो टोक लफ्ज़ों में वाजे कर दिया। मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसे किसी रिश्ते के लिए निदा की तरह कभी नहीं मानूंगी, उसने ऐलान किया। आज तो ये फजूल जुमला बोल दिया, लेकिन आइंदा ना सुनूं मैं। तुम बच्चों को सही गलत की तमीज़ ही कहाँ होती है? फिल्मी हीरो को देखकर उसे आइडियलाइज़ करने लगती हो, ये जाने बिना भी कि उसकी ज़ाहिरी चमक दमक तुम्हारे मुस्तकबिल को कितने अंधेरे में ले जा सकती है। शादी वही होगी जहाँ बाबा जान चाहेंगे, ये जहन में बिठा लो अपने। दिया एक एक जुमले पर जोर देकर चली गई और शनाया एक नई टेंशन में मुब्तला हो गई। तस्वीर वाले लड़के का तस्वुर करते उसने बेख्तियार झरझरी ली थी।
تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.